بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک مسلمان ہونے کے ناطے موت پر اور قیامت پر ہمارا ایمان ہے کہ جس دن ہر زندہ چیز کو فنا ہو جانا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی بھی ذات باقی نہیں رہے گی۔ اس روز مردوں کو قبروں سے نکال کر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا جائے گا اور ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق جزا اور سزا کا فیصلہ پائے گا۔ کہ قیامت کے متعلق تمام انبیاء کرام نے اپنی اپنی امت کے لوگوں کو ڈرایا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی نہیں آئے گا، لہٰذا آپ نے قیامت کی تمام نشانیوں کو کھول کھول کر امت کو بیان فرما دیا اور انہیں واضح طور پر امت کے سامنے اس طرح سے بیان کر دیا کہ لوگ جب بھی انہیں سامنے ہوتا دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ اور آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ قیامت سے متعلق چھوٹی چھوٹی نشانیوں کے بارے میں بتائیں گے، اور یہ بھی کہ آج کے دور کے اندر کہاں تک پوری ہو چکی ہیں۔ لیکن بیشتر اس کے کہ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کیا جائے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے داستان گو کے سبسکرائبر بننا نہ بھولیے، تاکہ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز روزمرہ کی بنیاد پر آپ کی زندگی کا حصہ بنی رہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کے متعلق سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کو اس دن کے متعلق کچھ علم ہے، یعنی کیا آپ کو قیامت کے آنے کے بارے میں کچھ علم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اور قیامت کے بارے میں بہت ساری نشانیوں کو بیان فرما دیا جن کے بارے میں ہر مسلمان کو جاننا انتہائی ضروری ہے، تاکہ وہ ان نشانیوں کو اپنے سامنے ہوتا دیکھیں تو فوراً سے پہچان لے۔ ویسے تو ان نشانیوں کی فہرست بہت طویل ہے، لیکن ان میں سے جو اہم ترین ہیں ان کو آج اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی پہلی نشانی جو امت کو بتائی وہ یہ تھی کہ آخری وقتوں میں بچے غصے سے بھرے ہوں گے، یعنی غصے کے اندر وہ ماں باپ بڑوں کا ادب و احترام بھول جائیں گے۔ پھر فرمایا کہ تجابیت سے بھری جلانے والی بارشیں ہوں گی، برے لوگوں کی کثرت ہوگی، لوگ بے ایمان اور ناقابل اعتماد لوگوں پر بھروسہ کریں گے، یعنی کہ قابل اعتماد لوگوں کو جھوٹا سمجھیں گے، جس کا اندازہ ہم دنیا بھر کے لیڈرز کی طویل فہرست کو دیکھ کر آسانی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سچے لوگوں کو جھوٹا اور جھوٹے لوگوں کو سچا بنا کر آج ہمارا میڈیا کس طریقے سے عوام کو بیوقوف بناتا ہے، انہیں حقائق سے دور کر کے اور گمراہ کر کے مکمل برین واشنگ کی جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے درمیان مواصلات مسلسل بڑھ جائے گی۔ اس کے لیے آپ نے لفظ مواصلات کا استعمال کیا۔ آپ نے فرمایا کہ لوگ دنیا کا حال گھروں میں رہ کر جانیں گے، لیکن انہیں اپنے پاس رہنے والے ہمسائے کی خبر تک نہیں ہوگی، جس کا ہم واضح طور پر اپنی روزمرہ زندگی کے اندر، شہری زندگی خصوصاً اپر کلاس کے اندر اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، لیکن دیہاتی ایریاز کے اندر ابھی بھی یہ بہت کم ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دیکھو گے منافق لوگ دنیا پر حکومت کریں گے، دنیا کے بدترین لوگ مارکیٹ پر قابض ہو جائیں گے، اور آج ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ تمام بینکنگ سسٹم نہ صرف یہودیوں کا ایجاد کردہ ہے بلکہ انہی کے کنٹرول میں ہے۔ اس کے بعد اپنے مالیاتی ادارے جیسے کہ ورلڈ بینک اور IMF وغیرہ بھی انہی کے کنٹرول میں ہے، جس کی بدولت یہ پوری دنیا کے معاشی نظام کے اندر اپنی جڑوں کو پھیلائے رکھتے ہیں اور کسی بھی وقت انہیں معاشی طور پر تباہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دیکھو گے کہ مسجدیں انتہائی خوبصورت ہوں گی، انہیں خوبصورت پتھروں، کارپٹ، محراب اور دنیا بھر کی خوبصورتی سے انہیں ایسے سجایا جائے گا کہ لوگ دیکھتے ہی رہ جائیں گے، لیکن لوگوں کے دل عبادت سے خالی ہوں گے، وہ بغیر خشوع و خضوع سے نماز پڑھیں گے کیونکہ ان کے دل مسجدوں کی آرائشوں کو دیکھ کر انہی پر ٹھہر جائیں گے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا دنیا بھر کے اندر ایسا نہیں ہو رہا؟ کیا دنیا بھر کے اندر مسجدیں عبادت کی بجائے خوبصورتی کے معیار پر نہیں بنائی جاتی؟ خاص طور پر عرب ممالک کے اندر ہمیں یہ بہت زیادہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری وقتوں کے اندر مومن ایک بدصورت بکری سے بھی زیادہ ذلیل کیے جائیں گے، جیسے ان کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ اور آج ذرا عرب ممالک کی حالت پر نظر ڈالیں، روہنگیا، شام، فلسطین، کشمیر، عراق، لیبیا اور چائنا کے مسلمانوں پر ظلم کر کے کیا انہیں ذلیل نہیں کیا جا رہا؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم بڑے پیمانے پر ہم جنس پرستی کو دیکھو گے۔ جی ہاں، وہی ہم جنس پرستی جس کو یورپی ممالک کے اندر باقاعدہ قانونی حیثیت دے دی گئی ہے اور مسلم ممالک کو بھی انہیں اپنانے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ عرصہ قبل پاکستان کی پارلیمنٹیرین محترمہ شیریں مزاری نے بھی اس بل کی حمایت کی تھی، کیونکہ ان کی اپنی بیٹی ہم جنس پرست یعنی لیسبین تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ بالی ووڈ میں کرن جوہر اور بلاول بھٹو کو سپورٹ کرتا ہے، کیونکہ بلاول اور کرن جوہر بھی دونوں ہم جنس پرست ہیں۔ بالی ووڈ میں کئی فلمیں بھی اس موضوع پر بن چکی ہیں، جن میں دوستانہ، گرل فرینڈ اور حالیہ ریلیز ہونے والی ایک لڑکی کو دیکھا تو نمایاں فلمیں ہیں۔ بالی ووڈ کا ذکر اس لیے کیا کہ ہماری قوم بالی ووڈ کی ہر برائی کو اپنانے میں سر فہرست ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم دیکھو گے
کہ جوان لوگوں کے پاس بے تحاشا دولت ہوگی۔ تم ایسی تحریکیں دیکھو گے جو لوگوں کو بے حیا اور بد تہذیب بنا دیں گی، یعنی انہیں اسلام سے دور کر کے گمراہ کر دیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دنیا کی تہذیب کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھو گے، یعنی کہ قتل و غارت اور تباہی دنیا کی تہذیب کا حصہ بن جائے گی اور ہر جگہ جنگیں ہوں گی اور خون بہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیقی کے آلات ان کے سروں پر ہوں گے، اندازہ لگائیں کہ ان کے سروں پر، یعنی بات کو مزید آسان کروں تو ہیڈ فون کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان فرمائی تھی، جب ایسی کسی چیز کا نام و نشان بھی موجود نہیں تھا، اور ایسی صورتحال ہم سب کو آج دکھائی دے رہی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ تم لوگوں کو ایک دوسرے کی نقلیں اتارنا اور ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے دیکھو گے۔ آج ہمارے سامنے ٹی وی شوز پر اسے آرٹ کی شکل دے کر نہ صرف اسے پروموٹ کیا جاتا ہے بلکہ اس پر باقاعدہ پروگرامز موجود ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن مسعود، تم بغیر نکاح کے اولادیں ہوتے دیکھو گے۔ اس کے بعد فرمایا کہ فتن ایک سیٹ کی طرح لوگوں کو دکھایا جائے گا، اس کی دو سائڈز ہوں گی، ایک اورینٹل اور دوسری ورٹیکل، جو کہ آج کا ہمارا ٹی وی سیٹ ہے، اور شیطان اسی کے ذریعے تشدد دکھا دکھا کر اسے جرائم کا عادی بنا رہا ہے، اور آخری وقتوں میں دجال اس کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ عورتیں کپڑے پہن کر بھی برہنہ ہوں گی، وہ اپنی چال پر جھومتی ہوں گی اور اس کی وجہ سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کریں گی۔ آج اس نشانی کو ہم فیشن ڈیزائننگ کی مدد سے تیار ہونے والے بے حیائی کے لباسوں کی صورت میں پورا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، جنہیں پہن کر عورتوں کے نسوانی حد و حال نہ صرف واضح ہوتے ہیں بلکہ مرد ان کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسی عورتیں جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہیں گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ لوگوں کے بال بیکٹن اونٹ کی مانند ہوں گے۔ دوستو، بیکٹن اونٹ ایران میں ہوا کرتے تھے، یہ عرب میں موجود ہی نہیں تھے۔ پہلی بار ایران سے عرب آئے تو عرب کے لوگوں نے انہیں پہلی بار دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ نشہ آور چیزیں نہ صرف استعمال کریں گے بلکہ اسے دوسرے ناموں سے پکاریں گے۔ آج اگر ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو کیا مشروبات اور دوسری نشہ آور چیزوں کے اندر شراب کا استعمال معمول نہیں بن گیا، اور اسے لوگ آج فیشن کے نام پر بلا جھجک استعمال کرتے ہیں، خاص طور پر شادیوں پر، بلکہ اسے گناہ سمجھنے کی بجائے باقاعدہ اس پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ باتیں آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو بتا دی، یعنی جب ان نشانیوں کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ آپ نے مزید فرمایا کہ عرب کے وہ لوگ جن کے پاس خاص اپنا جسم ڈھانپنے کے لیے کپڑے اور ان کے پاؤں میں جوتے نہیں ہوں گے، وہ قرب قیامت سے پہلے ایک دوسرے کے مقابلے کے اندر نہ صرف اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے بلکہ باقاعدہ اس پر آپس میں مقابلے کریں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دولت کی کثرت ہوگی جس کا عملی مظاہرہ عرب کے اندر ابو ظبی، دبئی، قطر، بحرین اور سعودی عرب کو دیکھ کر لگا سکتے ہیں، کیونکہ عرب کے وہ لوگ جو 60 سال پہلے تک دنیا کے غریب ترین لوگ تھے، ان کے پاس بدن ڈھانپنے کے لیے کپڑے بھی نہیں تھے، آج دوسرے کے مقابلے کے اندر دنیا کی اونچی اونچی عمارتیں بنا رہے ہیں۔ آپ کو بتاتا چلوں دنیا کی سب سے اونچی عمارت برج الخلیفہ جو کہ 828 میٹر اونچی ہے، دبئی میں موجود ہے، جبکہ اس سے بھی اونچی عمارت سعودی عرب کے شہر جدہ میں زیر تعمیر ہے جس کا نام ہے جدہ ٹاور، اور یہ پورے 1 کلومیٹر اونچی ہوگی۔ اس کے بعد دبئی میں ایک اور عمارت گریک ٹاور کے نام سے بنانے کا اعلان بھی کر دیا ہے جو جدہ ٹاور سے بھی اونچی ہوگی۔ دوستو ذرا غور کریں، کیا یورپ کے پاس ان عمارتوں کو بنانے کے لیے پیسہ نہیں ہے یا ٹیکنالوجی نہیں ہے؟ نہ صرف موجود ہے، دراصل ان عمارتوں کو بنانے والی تمام کمپنیاں ہی یورپین ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر قول کو سچ ثابت ہونا ہے، اس لیے یہ عمارتیں صرف عرب کے لوگ ہی بنائیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے اندر اضافہ ہوگا اور ہر ایک شخص سود سے متاثر ہوگا۔ آج دوستو کریڈٹ کارڈ، مورگیج اور ہم سودی کاروبار میں بری طریقے سے پھنس چکے ہیں، جس کا سب سے بڑا ثبوت ہے بینکنگ سسٹم، اور یہ سود کا سسٹم ایسا سسٹم ہے جو کہ پوری دنیا کی اکانومی کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود سے منع فرمایا، لیکن یہ بھی بتا دیا کہ لوگ آخری وقتوں کے اندر اس سے گھرے ہوں گے اور بہت کم لوگ اس سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد مزید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آخری وقتوں کے اندر لوگ پڑھے لکھے ہوں گے مگر وہ بھی جاہل ہوں گے۔ ایسا نہیں کہ ان کے پاس علم نہیں ہوگا یا پھر کتابیں نہیں ہوں گی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم جاہل ہو جائیں گے اور وہ دین کو
کو ایسے سمجھیں گے اور لوگوں کو سمجھائیں گے کہ جس کی وجہ سے مزید فتنے جنم لیں گے، اور یقیناً آج ان فتنوں سے ہر شخص واقف ہے، کیونکہ ہر ایک مکتبہ فکر کو ماننے والا دوسرے کو کافر کہتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، مرد اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا مگر ماں کی نہیں، وہ دوستوں کی بات سنے گا مگر باپ کو دھتکار دے گا۔ کیا آج ہماری نوجوان نسل ایسا نہیں کر رہی؟ دوستو، ان تمام نشانیوں کی فہرست تو ویسے بہت لمبی ہے، لیکن بیان کردہ نشانی کو سننے کے بعد یقیناً آپ کو بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ قیامت کے آنے کے اندر کتنا وقت باقی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے متعلق جو نشانیاں بیان فرمائی تھیں وہ نہ صرف لفظ بلفظ پوری ہو رہی ہیں، بلکہ آج ہم اس قدر ان کا شکار ہو چکے ہیں کہ اس کا احتساب ہم خود کر سکتے ہیں۔ دوستو، اب بھی وقت ہے توبہ کر لیں، اس سے پہلے کہ ہم پر توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ پر ضرور شیئر کر دیں۔ آج کے لیے داستان کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔